وہ خود کو انجیر کے درخت کے دو شاخہ پر بیٹھی فاقہ کشی سے مرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، یہ جاننے کے باوجود کہ نجات مرنے میں نہیں بلکہ اس سے نکلنے میں ہے۔ فٹز رائے روڈ، لندن میں واقع ایک سیلن زدہ فلیٹ۔ وہ جلدی جلدی کمرے کے دروازے اور کھڑکیوں کی جھریوں اور درزوں پر تولیے رکھ کر ٹیپ چسپا کر کے انہیں سیل بند کر رہی تھی۔ اس نے اپنے 2 سالہ بیٹی اور 9 ماہ کے بیٹے کو پیٹ بھر کے دودھ کی بوتلیں پلا دی تھیں تاکہ رات بھر پرسکون نیند لے سکیں۔ بچے کئی دن سے بیمار ہیں۔ خودکشی کی پچھلی 2 ناکام کوششوں کے بعد اس بار اس کا فیصلہ حتمی تھا۔ تبھی اس نے اپنا سر اوون کے اندر کیا اور گیس کھول دی۔ کمرہ بند اور ساکت ہے۔ دروازے کے نیچے درز سے روشنی کی ایک نحیف لکیر اندر سرکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دیواروں پر ٹھہرے سائے ایسے جیسے وقت نے خود اپنی سانسیں تھام رکھی ہوں۔ بستر پر لیٹی نیم جان سلویا پلاتھ کے نتنوں میں ابھی بھی گیس کی بو رچی بسی ہے۔ آنکھیں نیموا، ہونٹ بے جان اور سانسیں آخری دہانے پر۔ اکھڑی سانسوں کے وقفے طویل ہوتے جا رہے ہیں۔ کمرے میں خاموشی منجمد ہے، جیسے کائنات بھی اس کے مرنے کا انتظار کر رہی ہو۔ اس کے آس پاس لوگ، رشتے، چہرے، آوازیں اور دعائیں اب سب پس منظر میں دھندلے ہوتے جا رہے ہیں۔ چاندی جیسے سفید بالوں والا ڈاکٹر وقت کی نبض پر ہاتھ رکھے اس کے سرہانے بیٹھا ہوا ہے۔ یونیٹیرین چرچ کا پادری بائبل تھامے سر جھکائے انعماق سے مناجات پڑھنے میں مصروف ہے۔ اس کا شوہر ٹیڈ ہیوز اس وقت بھی ایک نوجوان خوبصورت عورت کے لمس کے تصور میں غرق ہے۔ سلویا نے طنزیہ نگاہ ٹیڈ پر ڈالی اور سوچا، تم کیا سمجھتے ہو میں ہمیشہ ایسے ہی جیتی رہوں گی؟ خبردار، میں راکھ سے پھر اٹھوں گی اپنے سرخ بالوں کے ساتھ اور مردوں کو ہوا کی طرح نگل لوں گی۔ دھندلاتے چہروں پر صبر کی اذیت ناک لکیر واضح ہوتی جا رہی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ سب بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ خود بھی شدت کے ساتھ، کہ کوئی نور، کوئی نرم سا لمس، کوئی دستے شفقت، کچھ تو آئے۔ وہ عظیم لمحہ جب روح کف سے بدن سے آزاد ہو کر کہیں ابد کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ اور پھر درز میں سے ایک آواز آتی ہے، بھن بھن بھن، ایک مکھی، سفید پر ہلکی سی چمک اور ایک بے ترتیب بھن بھناہٹ۔ وہ بلب کے گرد ایک دائرے میں گھوم رہی تھی، کبھی چھت سے ٹکراتی تو کبھی دیوار سے۔ مکھی بھن بھناتی ہوئی نیچے اتری، سلویا کے کان کے قریب آ کر ذرا دیر کو رکی اور پھر بھن بھناتی ہوئی بستر مرگ کے گرد چکر لگانے لگی۔ سلویا کو محسوس ہوا جیسے کمرے کی ساری خاموشی کو اس مکھی نے چیر ڈالا ہو۔ زندگی اور موت کے درمیان وہ آخری لمحہ جو کبھی مقدس محسوس ہوا کرتا تھا، مکھی کی بھن بھناہٹ میں تحلیل ہو چکا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آج سلویا کو مکھی کی بھن بھن اپنے آس پاس کھڑے رشتہ داروں کی دعاؤں، پادری کی مناجات اور ڈاکٹر کی تسلیوں سے زیادہ سکون آور لگ رہی تھی۔ وہی سلویا جو مکھی کی بھن بھناہٹ سے ہمیشہ چڑھتی تھی۔ اسے یاد آیا جب وہ یخ بستہ سردی کے موسم میں اپنا اعترافی ناول دی بیل جار لکھ رہی تھی تو نہ جانے کہاں سے ایک مکھی اس کے کمرے میں آن پھنسی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ناول میں ڈورین کا کردار بلا ارادہ۔ سلویا لکھتے ہوئے بار بار مکھی کو اپنے اسکارف سے دور بھگاتی تاکہ بھن بھناہٹ اسے تنگ نہ کرے، لیکن آج موت کے دروازے پر اس نے سوچا، کیا یہ مکھی میری وہ آخری سانس لینے آئی ہے جو ابھی تک میرے سینے میں پھانس کی طرح اٹکی ہوئی ہے؟ اسے لگا کہ سینکڑوں نیند کی گولیاں اس کے حلق میں اٹکی ہوئی ہیں اور نرس جان اپنے کھردرے ہاتھوں سے ان گولیوں کو اس کے گلے سے کھرچ کھرچ کر نکال رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے اسے محسوس ہوا کہ وہ ہسپتال کے سفید بستر پر نیم دراز ہے اور سفید کوٹ پہنے لوگ برقی جھٹکے دے کر اس کی بے جان جسم میں زندگی کی رمق لوٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بے وقوف سالے، وقت اب مسلسل نہیں رہا تھا، وہ تھمتا، پگھلتا اور بکھرتا جا رہا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک سوال آیا، کیا یہی ہے؟ کیا آخر میں بس ایک مکھی رہ جاتی ہے؟ نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نور، نہ کوئی روحانی صدا، صرف بھن بھناہٹ۔ کیا یہ ہے میری آخری ساتھی؟ ہاں تو حالت مرگ میں کیا فرق پڑتا ہے کہ فرشتہ ہو یا مکھی، سلویا نے سوچا۔ مکھی نے سلویا پلاتھ کے کان میں سرگوشی کی۔ آخر کار تم نے کر دکھایا۔ تمہاری خودکشی کی کوشش رائگاں نہیں گئی، میں نے پھر کر دکھایا۔ ہر 10 برس میں ایک بار یہ کر دکھاتی ہوں۔ تم کون ہو؟ سلویا نے پوچھا۔ میں کوئی نہیں۔ تم کون ہو؟ کیا تم بھی کوئی نہیں ہو؟ پھر تو ہم دونوں ایک جیسے ہوئے۔ میں ایملی ڈکنسن،
مکھی نے سرگوشی کی اور نظم گنگنانے لگی. I heard a fly buzz when I died. وقت مرگ میں نے ایک مکھی کی بھنبھناہٹ سنی. کمرے کا سکوت کچھ ایسا تھا جیسے کچھ پل کے لیے ہوا تھم جائے طوفان کے درمیان. اوہ، سلویا سسک کر گویا ہوئی. دنیا کے شور میں بعض آوازیں سرگوشیاں ہوتی ہیں. وہ نہ چختی ہیں نہ کہہ لگاتی ہیں. وہ محض کاغذ پر تحریر کی صورت ابھرتی ہیں، آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے خوابوں کو الفاظ کا پہرن پہنانے کے لیے. ہم شاید وہی دو سرگوشیاں ہیں، دو مختلف وقتوں کے مسافر، مگر ایک ہی جیسی تنہائی کا بوجھ اٹھائے. تم نے اپنی زندگی نیم تاریک کمروں میں گزار دی، کھڑکیوں سے جھانکتے، سفید لباس پہنے اور I heard a fly buzz when I died جیسی نظمیں کہتے ہوئے. اور میں سلویا پلاتھ، جس نے سورج چھونے کی کوشش کی اور آخرکار راکھ بن کر لوٹی جیسے لیڈی لزارس کا جلتا ہوا فینکس. سلویا غنودگی میں بڑبڑانے لگی، لیکن کمرے میں موجود لوگوں کو سوائے بھنبھناہٹ کے کچھ سنائی نہ دیا. ایملی، ہم 1 صدی کے فاصلے پر استادہ ایک ہی درد کی 2 صدائیں ہیں. میں 19ویں صدی کی عورت جہاں تنہائی میرا مقدر تھی، اور تم نے 20ویں صدی میں جنم لیا جہاں اظہار تو ممکن تھا لیکن قبولیت نہیں. لیڈی لزارس، ڈیڈی ایپلیکینٹ، ٹیولپ اور ایج جیسی اعترافی شاعری اور دی بیل جار جیسا خود نوش ناول تحریر کرنے والی بے باک ادیبہ اور شاعرہ، جبکہ دوسری جانب زندگی سے مسلسل راہ فرار. ایملی بھنبھنائی. سلویا، مرنا ایک فن ہے دیگر فنون کی طرح، اور میں یہ فن غیر معمولی مہارت سے کرتی ہوں. ایملی، لیکن تم تو یسوع مسیح کے لزارس جیسا معجزہ ہو، مر کر دوبارہ جی اٹھنے والی لیڈی لزارس. سلویا، یہ سیلن زدہ رشتے سرد فلیٹ میں تنہا بھوک سے بلکتے، سردی سے ٹھٹرتے بچے، مردہ جسم سفید سانپ کی مانند لپٹے ہوئے جن کے پہلو میں دودھ کی سراہی خالی پڑی ہے. تم اسے زندگی کا نام دیتی ہو؟ کیا میں اسی لیے تخلیق کی گئی کہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو دن بدن زنگ لگتے اور بنجر ہوتے دیکھوں؟ اور تم ایملی، تم نے تو خود کو اپنے اندر قید کر لیا تھا، الماری کے کونوں کھدروں میں برسوں اپنے لفظوں کو تہوں میں چھپا کر سینت کر رکھتی رہی، اپنے اشعار دفن کرتی رہی. کیسی زندگی تھی وہ، بغیر چیخے، بنا بغاوت کے؟ ایسی زندگی کا فائدہ؟ تم نے تنہائی اور گوشہ نشینی میں خود کو لمحہ لمحہ موت سے ہمکنار کیا. ایملی، کس نے کہا میں مر گئی ہوں؟ میں موت کے لیے رک نہیں سکتی تھی، وہ تو خود از راہ مہربانی میرے لیے رکی. رت میں فقط ہم 2 تھے اور لافانیت. کون کہتا ہے مرنے کا مطلب ختم ہو جانا ہے؟ یہ ایک منزل سے دوسری کی جانب سفر ہے. یہ سچ ہے کہ ہم دونوں نے زندگی کو ادھورا جیا، نہ ماں کی آغوش ہمیں مکمل ملی، نہ باپ کا عکس. کیا زندگی میں یہ کمی ہمارے اختتام کا پہلا باپ نہ تھی؟ میں خاموشی سے اپنے اندر کے اندھیرے کو کاغذ پر اتارتی رہی. تم کہتی ہو کہ میں کیوں نہ چیخی؟ سلویا، چیخیں اسی کی ہوتی ہیں جسے سنا جائے. ایملی سفید پروں کو پھیلاتی بھن بھن کرتی دائرے میں گھومنے لگی. سلویا، مجھے بیک وقت ماں باپ سے محبت بھی تھی اور ایک خوفزدہ نفرت بھی. وہی تپش میں نے ٹیٹ کے ساتھ بھی محسوس کی. میں چاہتی تھی ایک نظم جیسی بیوی، پرتوں والی ماں، شعلہ رو شاعرہ بنوں، مگر میں کسی بھی سانچے میں پوری طرح نہ ڈھل سکی اور آخر میرے لفظوں نے مجھے ہی نگل لیا. گل لالا کے پھول بھی بےتاب ہیں. سرد موسم کا یہاں راج ہے. دیکھو، ہر شے برف میں لپٹی کتنی خاموش اور سفید ہے. میں خود اپنے پہلو میں لیٹی مطمئن ہونا سیکھ رہی ہوں. روشنی دھیرے دھیرے ان سفید دیواروں، اس بستر، ان ہاتھوں پر پھیل رہی ہے. میں کوئی نہیں ہوں. ایملی، نہیں سلویا، تم دراصل خدا بننا چاہتی تھی، اپنی استعداد سے بڑھ کر، اپنے آپ سے وعدے جو کر لیے تھے، اور جب تم خود سے نبھا نہ سکی تو خود کو سزا دے ڈالی. تم شعلہ بنی اور جل کے نظم ہو گئی، اور میں دھواں بنی اور وقت کے دھارے کے پیچھے چھپ گئی. ہم دونوں ہی نظم کے ادھورے مصرے کی طرح ہیں جو نامکمل ہونے کے باوجود انفرادیت سے لبریز ہوتا ہے. ٹک 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 وقت کی تھمی ہوئی سانسیں بکھرنے لگیں. سلویا پلاتھ کی زندگی کی ڈور ہاتھ سے چھوٹنے لگی. راہ عدم کی تیاری ہے سلویا. کمرے میں سسکیاں آہستہ آہستہ آہوزاری میں ڈھل گئیں. ڈاکٹر نے نہایت نرمی سے سلویا پلاتھ کی نیم و آنکھیں بند کیں تو پادری نے بلند آواز میں مناجات کا ورد شروع کر دیا. عورت مکمل ہو چکی ہے. اس کا مردہ جسم کامیابی کی مسکراہٹ زیب تن کیے ہوئے ہے. یونانی تقدیر کا فریب جو اس کے چوغے کی تہوں میں بہتا چلا جا رہا ہے. اس کے برہنہ پاؤں یوں گویا ہیں کہ ہم بہت دور تلک آ گئے ہیں. اب سب کچھ اپنے اختتام کو پہنچا. کمرے میں مکھی کی بھن بھناہٹ آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی ہے.
मक्खी ना सिर्फ अब देख नहीं सकती बल्कि देखने के अमल को भी भूल चुकी है।